سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں موت کی کیفیت جو ہے، موت کی حقیقت جو ہے اگر تمہیں بتا دی جائے، لوگوں سے فرما رہے ہیں، اپنے دور کے لوگوں سے فرما رہے ہیں، فرمایا موت کی حقیقت اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم کھڑے کھڑے ایسے پگھل جاؤ جیسے پانی کے اندر نمک پگھل جایا کرتا ہے۔ یہ غریب نواز فرما رہے ہیں، غریب نواز کے ڈنکے بجانے والوں، غریب نواز کا عرس منانے والوں، غریب نواز کے نام لیواؤں، یہ غریب نواز فرما رہے ہیں موت کی حقیقت تمہیں نہیں پتا ہے، مرنے کی تکلیف تمہیں نہیں پتا ہے، اس منزل سے گزرنا ہے، بلکہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، موت کی حقیقت جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جاننے لگو تو اس طریقے سے پگھل جاؤ جیسے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے، آقا کا فرمان ہے۔ پھر یہ فرمایا اگر موت کی حقیقت جانوروں کو پتا چل جاتی تو جانوروں کا گوشت تمہیں کھانا نصیب نہ ہوتا، اس لیے کہ کوئی جانور پر گوشت ہی نہ ہوتا، جانوروں پر گوشت نہ آتا۔ اللہ اکبر، اس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے، اس راستے سے ہمیں گزرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، اس آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ آیہ کریمہ کا آغاز بھی اللہ سے ڈرنے پر ہے، اس کا اینڈ بھی اللہ سے ڈرنے پر ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اب بتائیے قبر کے احوال کیا ہیں، قبر کے حالات کیا ہیں۔ اللہ اکبر، اب کسی کو گارنٹی ہے ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی؟ حضرت سیدنا امام حسن البصری جو مولا علی کے مرید بھی ہیں، مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں اور اتنے عظیم محدث اور عالم اور امام ہیں، جب مولا علی بصرہ تشریف لے گئے تو مولا کائنات نے فرمایا سب کے ممبر ہٹا دو، صرف ایک آدمی کا ممبر رہے گا، کسی کو خطاب اور بیان کرنے کا حق نہیں ہے سوائے حسن بصری کے، اگر کوئی نصیحت کر سکتا ہے تو وہ صرف حسن بصری نصیحت کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حسن بصری کون ہے؟ غوث پاک کے پیروں کے پیر ہیں، غریب نواز کے پیروں کے پیر ہیں، لیکن اب سنیے اللہ کا خوف ان کے دلوں میں کیا تھا۔ وہ امام حسن بصری جو سینکڑوں رکعت رات کو نماز پڑھتے تھے، وہ امام حسن بصری کبھی کبھی ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، وہ امام حسن بصری جو پیدل چل کر حج کو جایا کرتے تھے، وہ امام حسن بصری فرماتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی ہے، امام حسن بصری کہتے ہیں ذرا غور سے سننا میرے بھائیو، توجہ فرمانا، امام حسن بصری کہتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی ہے کہ جہنم کے اندر ایک آدمی ہوگا جو سب سے آخری میں نکلنے والا ہوگا، سب سے آخری میں جو بندہ جہنم سے نکلے گا، اللہ اکبر، حضرت امام حسن بصری کہتے جب سے میں نے سنا کہ ایک بندہ ہے جو سب سے آخری میں جہنم سے نکلے گا تو کہتے کاش کہ وہ بندہ میں ہی ہوتا، کاش کہ وہ بندہ، توجہ کیجئے گا بہت دھیان سے، اور میری گزارش ہے کہ اگر آپ موبائل اپنے ہاتھوں میں رکھ لیں تو بڑا آپ کا احسان ہوگا، کیونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، بیان آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کو اگر بیان چاہیے تو مل جائے گا، آپ کو نئے سرے سے کوئی ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا کہ جہنم سے سب سے آخری میں جو بندہ نکلے گا وہ بندہ فلاں فلاں ہوگا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں تمنا کیا کرتے تھے، کون؟ مولا علی کے خلیفہ، ذرا غور تو کریں، مولا علی کے چند ہی خلفاء ہوئے ہیں، میرے اپنے علموں کے مطابق مولا کائنات کے تقریباً 4 یا 5 خلفاء ہیں، ایک سیدنا امام حسن بصری ہے، ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین ہے،
ایک حضرت کمیل ہے. ان چاروں کو میں جانتا ہوں, اس کے علاوہ اور بھی کسی کی تحقیق میں ہو تو الگ بات ہے. یہ 4 خلفاء مولائے کائنات نے 4 لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی. یہ طریقت والی خلافت جس سے سلسلے چلتے ہیں. اللہ اکبر, اندازہ فرمائیں. اور پھر امام حسن کے ذریعے بھی کوئی سلسلہ طریقت کا بظاہر آگے نہ بڑھا, حضرت کمیل کے ذریعے بھی طریقت کا سلسلہ کوئی آگے نہ بڑھا. اب طریقت کا سلسلہ آگے بڑھا تو 2 خلفاء سے, ایک امام حسین شہید کربلا کی ذات ہے اور ایک سیدنا امام حسن البصری کی ذات ہے. اب غور کیجئے میرے بھائیوں, امام علی کا خلیفہ, مولائے کائنات کا خلیفہ, سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خلیفہ, غوث پاک کے پیروں کا پیر, غریب نواز کے پیروں کا پیر, کیا تمنا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے جہنم سے جس آخری بندے کے نکلنے کی بشارت دی ہے کہ سب سے آخری میں فلاں بندہ نکلے گا, امام حسن بصری کہتے کاش وہ بندہ میں ہی ہوتا. تو لوگوں نے کہا آپ جہنم سے نکلنے کی تمنا کر رہے ہیں. فرمایا اسی لیے تو تمنا کر رہا ہوں کہ حضور نے گارنٹی دی کہ وہ جہنم سے سب سے آخری میں نکلے گا, مگر نکلے گا تو صحیح, مگر میرے لیے تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ حسن جہنم سے نکل سکے گا کہ نہیں نکل سکے گا. اللہ اکبر, یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے بندو. آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے, ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں, جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہم جنتی ہے یا جہنمی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکو گے. زمین کے اوپر جنت ہے اور پھر اس کے بعد ایک آخرت کی جنت ہے. جو زمین کے اوپر جنت ہے اسے مسجد کہتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ اکبر جو حقیقی جنت ہے وہ تو ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جنت میں جانے کا خواب دیکھنے والوں, جب زمین کے اوپر کی جنت تک پہنچنے کی تمہیں توفیق نہیں ہے تو پھر وہ حقیقی جنت تک تمہیں کون پہنچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر, مجھے بتاؤ. ارے یہ دنیا کی جنت میں جانا ہمارے اختیار میں بظاہر دے دیا گیا ہے وقت. تو اب بتاؤ, جو اپنے محلے کی جنت تک نہ جا سکے وہ عرش اعظم کی جنت میں کیا جا سکیں گے؟ ہمارے پاس ہے ٹائم, ہمارے پاس ہے وقت, اور پھر لوگوں کو کہو تو برا لگتا ہے. میں یہ بات بڑی سچائی کے ساتھ سب کو کہنا چاہتا ہوں, ہمیشہ یاد رکھنا, اس کا دامن پکڑ لیا تو جنت ملے گی اور اس کا دامن پکڑ لیا تو جنت ملے گی. یہ صرف خواب و خیال ہے. جب تک کہ دامن شریعت نہیں پکڑو گے اس وقت تک کہ کسی کو جنت نصیب نہیں ہونے والی ہے. یاد رکھنا, بلکہ سب سے پہلے شریعت کا دامن ہاتھ میں آئے گا تو ہی سبوں کا دامن ہاتھ میں آئے گا, اور شریعت کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی کا دامن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. مرنا ہے, مرنے کو بھول چکا ہے انسان, اسی لیے وہ گناہ کر رہا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے طویل گفتگو کی بجائے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, اسی پر میں اپنی گفتگو تبصرے کے ساتھ پوری کر دوں گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا, وہ کفن چوری کیا کرتا تھا, وہ کفن چور تھا, اور اچانک اس کی زندگی بدل گئی, کفن چور کی زندگی بدل گئی. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جنت بہت مشکل ہے, یہ بھی نہیں کہتا. یقیناً میرا اللہ جس سے راضی ہو جائے, اگر کتے کو پانی پلانے سے بھی وہ راضی ہو جائے تو بھی جنت عطا کر دے, اور جنت نہ دینا چاہے تو ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے کو مردود قرار دے. یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے, ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائیو, جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور مجموع الزوائد میں اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے, جو اپنے آپ کو یقینی طور پر جنتی مانے, آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا. یاد رکھنا, اپنے آپ کو حتمی اور یقینی طور پہ کبھی جنتی مت سمجھو, امید بھی کرو خوف بھی کرو. خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے. اس لیے یہ بھی یاد رکھنا, اگر اللہ اکبر ہزاروں سال کا عابد جب جہنمی ہو سکتا ہے, معلم الملائکہ کہلانے والا اللہ اکبر جب جہنم کا کتا
کتا بن سکتا ہے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہمارا تو وضو بھی درست ہے کہ نہیں؟ ہمارا تو غسل بھی درست ہے کہ نہیں؟ ہمیں کلمے کے ترجمے بھی یاد ہے کہ نہیں؟ ہمیں صحیح قرآن پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ اپنا کیا حال ہوگا؟ اگر رسول اللہ کی بات کو مانتے ہو تو یہ بات ہمیں یقین کے ساتھ جاننا چاہیے کہ آخرت حق ہے، اللہ فیصلہ کرے گا اور ضرور فیصلہ کرے گا، اور فرماتا ہے فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا بخشے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وہاں کسی کا کچھ نہیں چلنے والا۔ تو وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے، ایک کفن چور اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، اور یاد رکھنا اللہ کسی کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسے راستے پہ ڈال دیتا ہے، ایسے کسی جلسے میں بھیج دیتا ہے یا کسی کی آواز سنوا دیتا ہے اور بہانہ بن